حضرت گرامی قدر، انتہائی واجب احترام عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور نعت نبی ہے آقا نامدار نبی تازہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ۔ اب اس جمعہ المبارک کے خطبے کے اندر میری خواہش ہے کہ میں آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کروں۔ یہ میر علی آنکھیں سینے کے کتے میر علی کتے تیری سنا۔ میں اس قابل کو نہیں سمجھتا کہ میں حضور کا تذکرہ کر سکتا، لیکن آپ کی عنایت ہے، آپ توجہ فرمان گے تو ضرور میں میلاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کا ذکر کروں۔ میں نے گل یاد آئی، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک نوکر سی ایاز کا نام سی، اور ایاز کا ایک پتر سی اس کا نام محمد سی۔ بادشاہ نے جب بھی اپنے نوکر کو بنانا محمد نامی شخص کو، وہ پہلے وضو کرنا پھر اپنے لبان کے نام محمد لگے۔ یہ عقیدت سی سلطان نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن ایسا ہے کہ آپ کا وضو نہیں سیدھے، آپ نے گھر کھونا کا نام نہ پکاریا، والد کا نام پکار کے کیا کوئی یاس کے بیٹے میری یہ بات سنو، یہ میرا کام کرو۔ ایاز کا پتر بڑا پریشان ہوا کہ نہ جانے آج میرے کو کی خطا ہوگی، کیڑی غلطی ہوگی کہ آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا اور میرے پیو کا نام پکارے۔ انہیں کم سے کم دیتا کہ گھر جا کے پیو نے دسیا، کبھی ایک کم ہو گئے۔ شام ہوئی تو سلطان کی خدمت کے اندر ایاز حاصل ہو گیا۔ انہیں کہا کہ حضور ساری زندگی دے نوکر چاکر آتا ہے، غلطی ہوگی اپنے معافی دے چاہتا۔ سلطان نے کیا کہ غلطی کوئی نہیں ہوئی، اصل گل ایسی کہ جب میں تیرے پتر کو پکاریا سی اس ویلے میرا وزن نہیں سی، تو میرے عشق کیے تھے میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ میں بغیر وزن کے نام محمد اپنے لباس حضور کا ذکر بڑا اعلیٰ ذکر ہے۔ سلام نے ایک دن ابو بکر صدیق کو گول کھلایا تو فرمان لگے کہ ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا فی غیر ربی، کہ ابو بکر ذات مصطفیٰ سوا خدا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ذات مصطفیٰ خدا کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور سمجھے بھی کہ جس ہستی کے بارے رب فرما رہے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، محبوب میں تو چھپیا خزانہ سی جو میں ظاہر ہونا چاہا کہ صورت محمد مصطفیٰ بنا چاہتا،
معبود تیری صورت دیکھ کے لوگ کو میرے پہچانا کیا. پھر اس معبود کا تذکرہ فرمایا کہ میرا فانا لگا ذکر کہ معبود والا ذکر میں بلند کیتا جنہا ذکر بلند کرنے والا ساری کائنات کا مالک ہو گئے کہ معبود میرا کہ تو ذکر کا محتاج ہو سکتا ہے. پھر اس رب ذوالجلال نے جب اس سامنے ہستی عطا کیا کہ نبی عطا کیا معبود عطا کیا 1,24,000 نبی اس دنیا کے اندر کر لے پھر آج تک رب نے احسان نہیں جتلایا نبی دے لگے اور جب معبود سن عطا فرمائے پھر رب نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق مومنو میں تمہارے پہ احسان کر سکیا انہیں انڈیا نعمتیں دیتی لیکن احسان نہیں جتلایا. آنکھوں کی نعمت کانوں کی نعمت زبان اس کی نعمت چہرہ اس کی نعمت ہاتھ پیر جسم بیوی بچے گھر بار کاروبار اچھے سنگی یہ سب دیا نعمتیں نے لیکن آج تک کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا. لیکن جب رب نعمت عثمان دین لگیا اس امت نو جنہیں سب کے ساری نعمتیں ملیاں نے فرمایا کہ لوگوں آج میں تمہارے تے احسان اس طرح پہ جتلا رہا کہ میں تمہیں اپنا معبود دین لگیا ہوں. معبود کوئی کسی نے نہیں دیتا. سجن چنگا ہو لیکن اندر کی میرا سجن لے لے پھر آپ نے کہا کہ لوگوں میں تمہارے تے احسان اس طرح پہ جتلا رہا کہ میں تمہیں اپنا حبیب عطا فرماؤں. اور پھر حبیب بھی ایسا نہیں سی ایک نے سامنا تو مالک سی معبود بیٹا ہوندا سی تے گلاں عرش والے نال کردا سی ایسا محبوب عطا فرمایا. اور پھر فرمایا کہ لوگوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایسا حریص نبی ایسا محبوب عطا فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بھی جدوں نے قدم رکھیا نے سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ فرماندیاں نے حضور نے آندے اپنا سر جڑا سی سجدے کے اندر رکھیا اور آ کے کی آکھیا سی کہ رب حبلی امتی کہ اللہ میری گناہگار امت دے گناہ معاف فرما دے. ایسا محبوب رب نے سب عطا فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بھی آیا تو سب تو پہلے اپنی امت کو یاد فرمایا. حضور اتنا کریم نبی اتنا رحیم نبی اتنا شفیق نبی اور پھر خالق کائنات نے اس نبی کی عزت اور عظمت بیان کر دیا. کیا خوبصورت قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مل کے آگے سبحان اللہ. کیا خوبصورت اس رب کریم کی نعمتوں کا تذکرہ کریے. حضرت آدم پیغمبر کو لے کے عیسیٰ نبی تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے اپنی اپنی بستیاں واسطے قوماں واسطے شہراں واسطے قریے واسطے ضلع تحصیلاں واسطے آئے. پر جب اس نبی نے بھیجا نے فرمایا کہ پیارے تو قوم کا ایک امت کا ایک علاقے کا ایک بستی کا ایک شہر کا نبی نہیں بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا پیارے محبوب والضحیٰ دے چہرے والے واللیل پیاریاں پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے یاسین تے ضحیٰ دے پیارے پیارے دنداں والے
मायंतिकुल हवादी प्यारे ज़ुबान वाले, नाज़ागल बसर दे प्यारे सुरमे वाले, अदम नशरा दे प्यारे सीने वाले, बल असर दे प्यारे ज़माने वाले, यदुल्ला दे गोरे गोरे हत्ता वाले, ले अमरो दी प्यारी जान वाले, वजहुल्ला दे नूरानी चेहरे वाले। फरमाया कि आदम पैगंबर आए अपनी औलाद वास्ते, हजरत नूह पैगंबर आए अपनी बिरादरी वास्ते, हजरत इब्राहिम पैगंबर आए अपने शहर वास्ते, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए अपने खानदान वास्ते, हजरत ज़करिया पैगंबर आए अपने इलाके वास्ते, हजरत यहया पैगंबर आए अपनी बिरादरी वास्ते, हजरत मूसा कलीम आए अपने कौम बनी इसराइल वास्ते, हजरत ईसा पैगंबर आए अपनी कौम वास्ते। पर जदों वारी आई आमना दे लाल दे, जदों वारी आई रब दे दिलदार दे, जदों वारी आई शब आसरा दे दूल्हा दे, जदों वारी आई नबियां दे ताजदार दे, जदों वारी आई कायनात दे उम्म गुनामा विच रोण वाले नबी दे, फरमाया प्यारे महबूब एक कौम का नबी नहीं, एक बस्ती का नबी नहीं, एक शहर का नबी नहीं, एक जिले का नबी नहीं, एक तहसील का नबी नहीं। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया कि प्यारे जिथे जिथे तक मेरी खुदाई का हिस्सा होगा, उथे उथे तक तेरी मुस्तफाई का हिस्सा होगा। जिन्ना जिन्ना जो चीज़ों का मैं खुदा होवांगा, उन्होंने चीज़ों का तो मुस्तफा होएगा। फरमाया कि प्यारे मेरे ते खुदाई खत्म ते तेरे ते मुस्तफाई खत्म। फरमाया मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फरमाया कि तेरा नाम है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस नबी ने उस महबूब का तज़किरा करने ही बैठे हो। अलैहिस्सलाम की अम्मा हजरत सय्यदा आमना कहती हैं कि हुजूर मेरे बतले हर दिन दर्द दवाए, मेरे बतन में तो जिक्र इलाही की आवाज़ आ रही है। फिर आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन पानी भरन गई, डोल कोई नहीं, रसा कोई नहीं, न डोल ते न रसा। मेरे मुस्तफा की मां सय्यदा आमना सलामुल्लाह अलैहा कहती ने कि मैं अज कुएं के किनारे जाके खड़ी हुई तो सारा पानी उछल कर मेरे कदमों में आ गया। ये मेरे मुस्तफा की मां कह रही है। और फरमाती ने कि पूरे 9 महीने जी औरतों को तकलीफा होंगे ने इन दिनों हुजूर की वजह तो पूरे 9 महीने मेरे सुकून भी सुकून रहा। और आप फरमाती ने कि हर महीने एक नबी मेरे ख्वाब के अंदर आए, आदम पैगंबर आए, हजरत शीत नबी आए, हजरत नूह नबी आए, हजरत लूत पैगंबर आए, हजरत इब्राहिम पैगंबर आए। पूरे 9 महीने तो कहने लगे आमना मुबारक हो गए, तेरी गोद के अंदर आने वाला नबियों का सरदार है। और आपके दादा जान की गल सुनो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते हैं कि हुजूर की आमद को पहले 55 दिन पहले अपना एक बादशाह सी यमन का शहर मक्का की चाहे लोगों ने इस्तेमाल न किया। उन्हें क्या गल की, उन्हें क्या भाई ये अरबी लोग ने बैतुल्लाह तो अलावा किसी का इस्तेमाल नहीं करते। और वो हाथियों से सवार होके आया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मुस्तफा के दादा जान से वो काबे दे इमाम ते खतीब ते मुतवल्ली सन। अपना बादशाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के उठ जेड़े सारे चुकवा देते, ऐलान कर दिया कि भाई एक नाली से बजाई जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए अपने ऊपर को छुड़ाने वास्ते। उस वेले आपकी पेशानी के अंदर नूर मुस्तफा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं इस नूर की शाना के कच्छ में देखे कि मेरे जिस्म विचों कस्तूरी जैसी खुशबू आती सी। और
جب رات سونا تو صبح جب اٹھنا تو میرے زلفاں کی کنگھی بھی لگی ہوتی سی. آپ کہتے ہیں کہ میں جب اپنا بادشاہ کو گیا نے اور نے کہا عبد المطلب تیرے اٹھان کی فکر ہے کعبے کی فکر کر. سرکار نے کہا کہ کعبہ جانے تے کعبہ والا جانے. میں اٹھا دا مالک ہاں اٹھ واپس کر دے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بعض آتی ایسے بھی سن کہ جو نور محمدی نو دیکھ کے سجدے وچ پہ گئے لیکن اس قافلہ تیار کیتا کہ کعبے نو گراواں. رب نے کہا جے گران والا ہے تے انہوں بچان والا بھی تے ہے. قرآن کا چلیا جبریل نو کہا جبریل جا ابابیل پرندیاں دے منہ بھی چھوٹے چھوٹی روڑیاں دے. پھر وہ نظام دیکھو کہ ہر روڑی دے اتنے ہر کافر کا نام لکھیا سی. جب ابابیلا نے پتھر برسائے اللہ کا قرآن پہ کہندا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ابابیلا نے ایسے پتھر برسائے کہ ہر شہر نیز کو نابود کر سکے. کیوں کیتی کہ یار بھی حفاظت کرنے والا ہو آپ ہے. اور آج بھی میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے کہ جنہیں میرے آقا کے نام پہ پہرا دیتا رات بھی سو اتنے بھی بلند ہو گیا حشر والے دن بھی بلند ہو گیا. موجودہ حکومت جو حضور کے غلامہ ہوتے بمباری کر رہی ہے اللہ کی سوئے کا ملک ہے جا. میرا ایمان میرا عقیدہ ہے پاوے ماڑے نے مسکین نے ساری دنیا کی کس طرح نگہبانی فرمائی. 71 کی جنگ کے اندر کس طرح حضور نے نگہبانی امتی فرمائی. کہ ملک پاکستان میرے آقا کے نام کی وجہ تو بنیا. حضور کے نام گرامی کی وجہ تو مارد وجود کے اندر آیا اور آج بھی اس ملک کے اندر آمدہ کے اندر آرام کر رہا ہے. میرے حضور نے فرمایا مولا علی جا جی جیل کی کوٹری میں غازی نو میرے کو لے کے آ. غازی علم الدین کون سی جنہیں حضور کے گستاخ کو جہنم حاصل کیتا. حضور نے جب بلایا غازی علم الدین کہتے نے آقا علیہ السلام کی کچہری لگی سی مولا کائنات میں جب بار گئے مصطفیٰ کے اندر لے کے گئے حضور اٹھے میں نے اپنے سینے میں لگا لیا. فرمایا غازی جی آکھے تے تیرے مقدمے دا وکیل محمد مصطفیٰ دا بن جاؤ. حضور اپنے غلامات کی خبر رکھ دینے پہرا دل دینے. اور آج بھی انشاءاللہ پاوے میں پاوے تسی ہو جنہ میرے مصطفیٰ نے لائیے نے اللہ دی سو کوئی ابو بکر بن گیا کوئی فاروق اعظم بن گیا کوئی عثمان غنی بن گیا کوئی مولا علی بن گیا کوئی غوث جلی بن گیا کوئی پیر مہر علی بن گیا کوئی خواجہ میری بن گیا کوئی بابا فرید بن گیا کوئی سلطان باغ بن گیا. اور پھر حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ دنیا وچوں تو بھی گئے نے اج بھی انہوں نے قبرہ وچوں عشق مصطفیٰ دی خوشبو آ رہی ہے. اعلان و دعویٰ ہے کہ رحمت للعالمین دی کانفرنس کرو لیکن کول دزادہ میں ہوئے کہ رحمت للعالمین کہن والے لبیک یا رسول اللہ دے کہن والے تے ظلم کرو. ظالم و حشر والے دل جب نبیوں دے سردار دی کچہری لگے گی حضور اپنے غلاموں کو بلائیں گے امت کٹھی ہو کے مصطفیٰ کی عدالت میں جائے گی. کیا جنہوں نے حضور دے غلاموں تے ظلم کیتا مصطفیٰ انہوں تے راضی ہوئے گا؟ کبھی بھی راضی نہیں ہوئے گا. اور میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے حضور کا جو نوکر ہے حضور کے دربار کا کتا ہے وہ بھی شان ہوگا مقام اپنا ہے. ممکن ہے کہ جو اسی عبادت نمازاں روزے حج زکات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی رہ جائے لیکن حضور کے نال عشق کرنے والا جڑا بندہ اور خدا بھی پسند کرتا ہے مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے.
دے غلاموں ہمیشہ حضور دے غلاموں دی خیر منگیا کرو، کیونکہ میرا عقیدہ ہے مسلمان ہوئے حضور دا نوکر ہوئے حضور دے دربار دا کتا ہوئے رب دی سو خدا دی ذات تو بعد جدو بھی منگدا امت خضرا والے کو منگدا ہوئے اور حضور انہوں دیندے نے حضور اپنے تے اپنے حضور نے تے بگانیاں تے اوتے بھی کرم کر چھڑیا ہوئے۔ تاریخ اٹھا لو، غیر مسلم دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، حضور رحمت عالم جب طائف کے سفر وچ گئے وہ سارے مشرکین سے کفار سی پتھر مارے زخمی کر چھڑیا لہو لہان کر چھڑیا۔ حضور رحمت عالم نو حضرت زید نے کیا کہ آقا اسی تے خون صاف کر کے ساڈے تے دل بدار ہو گئے ایک باری تے بددعا کر چھڑو۔ اور فرمایا زید میں بددعا دین واسطے نہیں آیا بلکہ رحمت تقسیم کرنے واسطے آیا ہوا۔ حضور نے تے بگانے نال بھی اس سلوک کی تصحیح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ اٹھا لو، یہودیاں دی تاریخ اٹھا لو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہودیاں نال بھی وہی برتاؤ کرتے سن جو اپنے غلاماں نال کرتے سن۔ مسیح کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جب نجران کا وفد آیا حضور نے بڑی عزت اور توقیر کے نال مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا اور عزت بخشی، کائنات کے لوگوں نے دسیا لوگوں اور مسلمانوں یہ نہ سمجھنا میں صرف تواڈے واسطے رحمت بن کے آیا بلکہ خدا دی خدائی واسطے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ دی اس خدائی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جتنے میری رحمت نے کم نہیں آنا۔ حضور دا چاچا بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو لہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جدو میرے تے تواڈے نبی دی آمد ہوئی ایک لونڈی سی سویبہ اس دسیا کہ مبارک کو میرا رب نے بھتیجا دیتا ہے اور سیدہ آمنہ دی گل سن لو، جدو میرے مصطفیٰ عشق کائنات کے اندر آئے حضور کا چہرہ دیکھ کے رون لگ پئیاں، کاش کہ اج بات زندہ ہوندا حضرت عبداللہ زندہ ہوندا تو لوگوں کو مبارکہ وصول کردا۔ رب نے کیا آمنہ فکر نہ کر، جدو مبارکہ دی واری آئے گی فرشتیاں دیا قطاراں لا دیواں گا۔ اللہ نے کیا کاش کہ اج باپ زندہ ہوندا اپنے پتر نو طرح طرح دے کھڑونے لے کے آندا۔ میرے رب نے کیا سیدہ فکر نہ کر، جدو انہوں کھڑونیاں دی لوڑ پائے گی چند دے ٹکڑے کر کے قدمہ وچ رکھ دیاں گا۔ پھر فرمایا کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ نے کاش کہ اج باپ زندہ ہوندا تے اپنے پتر دی انگلیاں پکڑ کے مکے دیا گلیاں بھی اندر سیر کراندا۔ رب نے کیا آمنہ فکر نہ کر، جب انہوں سیر دی لوڑ پائے گی میرات تے بلا دیواں گا۔ میرے مصطفیٰ دی عظمت تو قربان جائیے، حضور دے غلاموں حضور دے نوکروں زندگی اپنے آقا دے نامے لا چھڑو۔ زندگی بڑی مختصر ہے، نہ جانے کہ تسی مسجد میں جو باہر نکلنا یا نہیں نکلنا، گھر تک جانا نہیں جانا، لیکن کسے دے ہو کے جاؤ اور کسے دے ہو کے مرو گے تیرا عبدی سو مول بھی پائے جاوے گا۔ تاریخ اٹھاؤ، یہودی نوجوان بچہ جو مصطفیٰ نال عشق کردا سی، آخری جدو وقت آیا بیمار ہو گیا، ماں تے باپ نے کیا پتر بڑے بڑے حکیم تے طبیب بلائے لے پر تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تینوں مرض کی ہے؟ اس کیا کہ ماں جی مینو مرض ہے رب کرے سارے انہوں لگ جاوے۔ اس کیا پتر کیڑی مرض ہے؟ انہیں کیا ماں میں مسلمانہ دے نبی نال پیار کر بیٹھا، میں حضور نال پیار کر بیٹھا، مجبور ہاں اس پیار دے حقوں میں مجبور ہاں، میں کنے حضور نو ملا، کنے حضور دا دیدار کرا، کنے حضور دا کلمہ پڑھا۔ باپ نے کیا کہ پتر لوکی تانے مارن گے، یہودی دا پتر سی مسلمانہ دے نبی نال پیار کر بیٹھے،
انہیں کیا ابا گل سن میری، اس تانے دی مینوں ضرورت تے فکر نہیں، پریشانی نہیں، پر جدو حشر والے دن مصطفیٰ دی عدالت میں جاواں گا نے حضور دیکھ کے کہیں گے تے صحیح کہ میرا ہے، آ جا بھائی یہ میرا ہے۔ اور آخر حضور نے دسیا، حضور رحمت للعالمین یہودی دے بوئے تے چلے گئے۔ حضور جدو یہودی دے بوئے تے گئے، آقا نے اس نوجوان نے اٹھایا، اپنے سینے نال لگا لیا۔ حضور نے فرمایا کوئی خواہش؟ بس کیا حضور ہے بھی آخری خواہش ہی جڑی پوری ہوگی، بس کلمہ پڑھاؤ۔ مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا، اپنا غلام بنا کے واپس گھر آ گئے۔ بچے کا انتقال ہو گیا، انہوں کیا بھائی یہ چکا بھی لے جاؤ، اپنے رسم رواج کے مطابق جنازہ پڑھو۔ حضور دے غلام لے آئے، حضور نے مولا علی نے فرمایا علی یہ عاشق مصطفیٰ میرا دل کرتا میں اپنے ہاتھوں نال غسل دوں۔ حضور نے غسل دیتا، آقا نے اپنی کالی کملی دا کفن بنایا، جنازہ واسطے ٹرے۔ مصطفیٰ پورا قدم نہیں رکھے، پنڈیا دے بل جا رہے سن۔ صحابہ نے کیا کہ آقا نبیاں دے سردار ہو، امت دے غم خوار ہو، تو پورا قدم نہیں رکھ دے۔ تو فرمایا کہ آسمان کو انہیں فرشتے آئے ہوئے نے اس عاشق مصطفیٰ دا جنازہ پڑھن واسطے، مصطفیٰ کو پورا قدم رکھن واسطے جگہ ہی نہیں لگتی پی۔ حضور دے غلاماں دا مل ہے، اور انشاءاللہ جنہ میرے آقا دے نام تو اپنی جان قربان کی تھی، حضور دے تحفظ ختم نبوت واسطے راتاں دے اندر پہرے دیتے، دنے پہرے دیتے، گلیاں تے کوچیاں دے اندر کھڑے ہو کے حضور دے نام دا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگایا۔ اللہ دی قسم میرا دل کرتا ہے کہ میں انہاں دے قدم بھی چوما، انہاں دی پیشانیاں بھی چوما۔ ساڈے نالوں کتنے خوش بخت نے کہ اپنے آقا دا نعرہ لا رہے ہیں۔ حضور دے غلاموں، آقا علیہ السلام ساری کائنات پر واسطے رحمت بن کے آئے سن، لیکن لفظ رحمت للعالمین استعمال کرنا اور کام کوئی اور کرنا، کیا تسی سمجھ دے تو خدا نو عمل پسند ہے؟ خدا نو ہی پسند ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رب کہندا ہے، خدا محبوب کہندا ہے کہ عملاں دا دار و مدار تہاڈی نیت دے اوپر، تہاڈی نیت حضور نو راضی کرنا ہے تو پھر حضور کی ذات واسطے کام کرو۔ حضور رحمت اللہ نبی تے اس قوم واسطے رحمت کا پیغام لے کے آئے، اور آقا علیہ السلام دی پھوپھی جان حضرت سیدہ آمنہ سلام، حضرت سیدہ صفیہ دی آخری گل میں سنانا چاہنا۔ تو انہوں پتہ ہے کہ جدو بھتیجے ہون تے پھوپھیاں خوشیاں بڑیاں کردیاں نے۔ حضرت صفیہ بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ حضور کے بابا جان سن جو دنیا وچوں چلے گئے۔ آپ کہہ دیا کہ میں جدو گھر آئی نے تو میں پہلے حضور کی شان ویکھی کہ حضور نے آندے سر جڑا سی سجدے وچ رکھیا سی، اور آپ کے لباں وچوں جو آواز سن رہی سی، سن رہے سی رب حب لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور دوسرا فرما دیا کہ میں حضور دیکھے حضور دی انگلی اٹھی سی، اور آپ کہہ رہے سن کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اور تیسرا حضرت سیدہ صفیہ کہہ دیا نے کہ میری کوشش سی کہ میں گھر دے اندر چراغ لے کے جاواں یا چراغ جلاواں، لیکن حضور نے جب قدم رکھیا نے چراغ جلان کی لوڑ ہی کوئی نہیں پئی سی۔ اور آپ چوتھا فرما دیا نے میں ارادہ کیتا، اور یہ تو ہر بھی سمجھ ہے کہ بچے دی پیدائش تو بعد دائیاں مائیاں بچے نو غسل دیندیاں نے، نہاندیاں نے۔ آپ کہندے نے کہ میں جب ارادہ کیتا نے کہ حضور نو غسل دیواں، آواز آئی کہ اے صفیہ تیرے غسل دا محتاج نہیں، یہ تو ساری دنیا نو پاک کرن واسطے آیا ہوئے، یہ آپ کیویں نہ پاک ہو سکدا وے؟ اور آپ کہندے نے کہ میں پنجواں جب دیکھیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ کہہ دیا نے کہ میں جب دیکھیا حضور
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دے ختنہ مبارک ہوئے سن. پھر میں ارادہ کیتا کہ حضور دی اکھاں دے اندر سرما پاواں. جدوں میں مازاغ البصر دی اکھاں ویکھیاں تے اکھاں دے اندر سرما بھی پہلے ہی پیا ہوا سی. اور پھر آپ دی پھوپھی جان کہندیاں نے کہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں گود دے اندر اٹھایا حضور دے پشت مبارک کا میں دیدار کیتا تو دونوں کنڈیاں دے درمیان دے اندر مہر نبوت بھی لگی ہوئی سی. اور آخری سلام جو میں پڑھنا فرشتوں کی پڑھ لو سارے. سیدہ آمنہ کہتے ہیں کہ جب حضور آئے سن تو فرشتے میرے در پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کے سلام پڑھ رہے سن اور کہہ رہے سن فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. آپ فرماتی ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب اور صلوات اللہ علیکہ.